میں اسے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کہوں، میں اسے ایک نوحہ کہوں، میں اسے ماتم کہوں، میں اسے شرمساری کا مجموعہ کہوں، میں اسے 76 برسوں سے جو دھوکہ اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ببانگ دہل اقرار کہوں، کیا کہوں صاحب؟ پہلے ذرا اس اسٹیٹمنٹ کو سنیے عرفان صدیقی صاحب کا، جو 1 نومبر 2023 کو سینٹ میں انہوں نے دیا ہے۔ اس اسٹیٹمنٹ کو، یہ پوری ایک طویل تقریر ہے، اس کا میں ایک پارٹ صرف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس ایک پارٹ کو سننے کے بعد آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ سن لیجئے پہلے اس کو، اس پر پھر گفتگو کرتے ہیں۔ میرے غزہ کے نہتے باسیوں، میرے غزہ کے پھول جیسے معصوم بچوں، اپنے سامنے اپنے بچوں کو موت کی آغوش میں جاتے دیکھتی ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان بیٹوں، ہم پاکستان کے 25 ارب لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے گھر کھڑر ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری بستیاں ملبے تلے دبا قبرستان بن رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے اسپتال، تمہارے اسکول، تمہاری مسجدیں، تمہارے کیمپ سب ظالمانہ بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ تم بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہو، دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں بچی، دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف خوف، تباہکاری اور غارت گری کے بھوت رقص کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بچ جانے والے زخمی بچے کس طرح ماں باپ کی لاشوں سے چمٹے ہیں۔ ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تمہارے دکھ درد میں شریک ہیں، لیکن میرے پھول جیسے بچوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، ہم تم سے بھی زیادہ مجبور ہیں اور بےکس ہیں۔ ہم بڑی بڑی طاقتوں کا نام بھی نہیں لے سکتے جو تم پر ظلم ڈھا رہی ہیں۔ ہمیں بھی زندہ رہنے کو روٹی چاہیے، ڈالر چاہیے، ہمیں معاف کر دو۔ آج نیل سے کاشغر کی خاک تک 2 ارب مسلمان نہیں، راک کا ایک ڈھیر ہے، ہم بھی اس ڈھیر کا ایک حصہ ہیں۔ ہمیں معاف کر دو، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، بس اتنی التجا ہے کہ روز محشر اللہ کے حضور ہماری شکایت نہ کرنا، اور کرو بھی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے بچا کر کرنا۔ ہم کس طرح نبی رحمت کا سامنا کریں گے؟ اللہ تمہارا حامی و ناصر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ یقین مانیے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کو دل کرتا ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے۔ عرفان صدیقی صاحب کی یہ پوری تقریر تھی جس میں ظاہر انہوں نے بڑے غم، بڑے دکھ، بڑی تکلیف اور بڑے سوز کا اظہار کیا، لیکن اس آخری ٹکڑے نے بنیادی طور پر ہلا کر رکھ دیا صاحب۔ یہ بتلا دیا ہے کہ اے فلسطینیوں، اے ماؤں، اے بہنوں، اے بیٹیوں، اے بچوں، اے بزرگوں، اے جوانوں، ہم سے اب کسی قسم کی امید نہ رکھنا کسی قسم کی امید، کیونکہ تم جتنی پریشانی کا شکار ہو، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں نا یہاں بیٹھ کے، یعنی یہ جو 23 کروڑ عوام ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے بڑی قیامت اس وقت غزہ کی پٹی کے اوپر آئی ہوئی ہے، اور اس سے بڑی قیامت اس وقت کہیں نہیں ہے، لیکن عرفان صدیقی صاحب نے بتلا دیا کہ صاحب اس سے بڑی قیامت تو ہمارے اوپر ہے، ہم تم سے زیادہ مجبور ہیں، کیونکہ ہمیں جینے کے لیے روٹی چاہیے، یعنی جو روٹی ہے نا، یہ آگ بجھانے کے لیے یہ روٹی چاہیے۔ ہم بھکاریوں سے زیادہ بدتر ہو چکے ہیں، ہم بھیک منگوں سے زیادہ بدتر ہو چکے ہیں۔ ہماری صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اگر ڈالر نہیں آئیں گے تو ہمیں سانسیں نہیں ملیں گی، ڈالر نہیں آئیں گے تو ہمارا ملک نہیں چلے گا، ڈالر نہیں آئیں گے تو ہماری معیشت نہیں چلے گی، ڈالر نہیں آئیں گے تو ہمارا سارا نظام مکمل طور پر منجمد ہو کے رہ جائے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ڈالر کی غلامی کی زنجیریں ہمارے گلوں کے اندر مکمل طور پر ڈال دی گئی ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ ڈالرز کا جو توق ہے وہ ہمارے گلوں کے اندر مکمل طور پر ڈال دیا گیا ہے، اور ہماری گردنوں کو اس غلامی کی زنجیروں نے، اس توق نے مکمل طور پر جکڑ کے رکھ دیا ہے، جس کا اظہار واضح طور پہ اور اس کا اقرار ببانگ دہل عرفان صدیقی صاحب نے سینٹ میں کر لیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تم سے زیادہ مجبور ہیں، ہم تم سے زیادہ بے بس ہیں، ہم تم سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہیں، کیونکہ ہمیں سانسیں لینے کے لیے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، ہمیں جو ہے اپنی سانسوں کو برقرار رکھنے کے لیے روٹی بھی چاہیے، اور سانسوں کو برقرار رکھنے کے لیے ڈالر بھی چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیے صاحب، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، کہ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر۔ یعنی صورتحال یہ صاحب کہ ہم مکمل طور پر اڑ چکے ہیں، ایک ہونا تو چھوڑ دیجئے، ہم مکمل طور پر اڑ چکے ہیں۔ یعنی اس حد تک بے بسی کا عالم، اس حد تک جو ہے مجبوری ہم اپنی ظاہر کر رہے ہیں کہ یعنی ان سے جو ہے وہ گزارش کی جا رہی ہے کہ کل بروز محشر اللہ کے حضور حاضر ہو کے ہماری شکایت نہ کرنا، اور اگر شکایت کرنا بھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نظریں بچا کر کرنا۔ میں کیا اس وقت اظہار کروں اپنے جذبات کا، آپ یقین مانیے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان جملوں کو سننے کے بعد میں ہل کر رہ گیا۔ یعنی ایک طرف تو وہ سوچ ہے
جو ایک عام آدمی کی سوچ ہے، عام مسلمان کی سوچ ہے کہ وہ بیچارہ اس وقت مچل رہا ہے، بلک رہا ہے کہ میں کسی طرح سے اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کروں، کسی طرح سے میں کچھ کر سکوں ان کے لیے، تاکہ کل بروز محشر میں اللہ کے حضور حاضر ہو کے کم از کم اتنا عرض کر دوں کہ یا اللہ میں نے اپنی بساط کے مطابق یہ سب کچھ کر دیا۔ اور ایک صورت یہ ہے صاحب کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی عطا فرمائی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 76 برس تک ہم پر حاکم رکھا، آج صورتحال یہ صاحب کہ وہیں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی اس حد تک لا کے ہم نے اپنے آپ کو کالی گھاٹی کے اندر مکمل طور پہ غرق کر رکھ دیا ہے کہ اب ہم کھل کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا سوچئے صاحب، سوچئے کل بروز محشر جس طرح سے عرفان صدیقی صاحب نے نقشہ کھینچا ہے نا، ایک نقشہ میرے ذہن میں بھی آتا ہے، یہ تو صدیقی ہیں، اور ہمیں تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نسبت کو اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ جس وقت مدینہ پاک پر چاروں طرف سے جو ہے وہ فتنہ اٹھا ہوا تھا، یعنی مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، مرتدین کا مسئلہ تھا، شام کی بارڈر کی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، مسلمہ کذاب اور دیگر جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے ان کا مسئلہ اٹھا ہوا تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پروانہ کی صاحب تمام لشکروں 11 لشکروں کو روانہ کر دیا، بلکہ یہ تاریخی جملے آپ نے جس کا مفہوم تھا کہ اگر اس وقت درندے آ کے میری بوٹی بھی نوچ لیں تو میں اس بات کو قبول کر لوں گا، لیکن میں کسی ایک لشکر کو نہیں روکوں گا۔ اور آج صورتحال کیا ہے صاحب، ہم اس حد تک جو ہے معذرت خانہ رویہ اختیار کر بیٹھے ہیں کہ ہم لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، کسی طور سے تمہاری مدد نہیں کر پائیں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں جو ہے اب ہم سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہی تو اقبال نے کہا تھا نا صاحب کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، لیکن آج تف ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے سب کچھ بھلا دیا، سب کچھ بھلا کے رکھ دیا ہے، ہماری منفعت بھی الگ ہو گئی ہے، ہمارے جو نقصان اور نفع ہیں وہ بھی الگ ہو چکے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ صورتحال یہاں تک آ چکی ہے کہ اب ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ مجھے تو وہ نقشہ اب یاد آتا ہے، اور میں یہ سوچ رہا ہوں صاحب کہ کل بروز محشر جب یہ تمام جتنے بھی لیڈرز ہیں، حکمران ہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور یہ ظاہر ہے کہ چونکہ بار بار ریپیٹڈلی عرفان صدیقی صاحب نے ایک ہی بات کہی کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہاری تکلیف، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی ماؤں کو، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی بہنوں کو، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو، ہم دیکھ رہے ہیں اپنے بزرگوں کو، ہم دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو، ہم ان کے دکھ میں شریک ہیں، ان کی تکلیفوں میں شریک ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن کر کچھ نہیں سکتے۔ ایسا نہ ہو کہ کل بروز محشر جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہوں، یعنی ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان دیکھ رہا ہو، اور یہ سارے جتنے بھی لیڈرز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قوت عطا کی ہے، یہ گھسیٹے جا رہے ہوں، اور ان کے لیے احکامات جاری ہو رہے ہوں کہ ان کے پاس طاقت بھی تھی، ان کے پاس قوت بھی تھی، ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہ مصلحت پسندی کا شکار تھے، یہ کمزوری کا شکار تھے، یہ بے حسی کا شکار تھے، یہ خود غرضی کا شکار تھے، یہ ڈر اور خوف کا شکار تھے۔ ان کا تیقن، ان کا توکل ڈالرز کے اوپر تھا، اپنی معیشت کے اوپر تھا، ان کا تیقن، ان کا توکل اس روٹی کے اوپر تھا جس کے لیے تڑپتے تھے اور ترستے تھے کہ یہ پیٹ کی آگ بجھائے، یا اس لیوش لائف سٹائل کے لیے جو ہے ان کی سوچ اور ان کے سارے نظریات جو مربوط تھے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتے تھے، نہیں تھا۔ تو اللہ پر اس طرح سے ایمان نہیں تھا جس طرح سے ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے نیتوں پر کیا کرتا ہے، اور قوموں کے فیصلے نیتوں پر ہوا کرتے ہیں۔ اگر یہی سوچ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرے منہ میں خاص، اگر اسی طرح سے ہماری تربیت کی ہوتی نا تو پھر بدر بپا نہ ہوتی اور بدر میں فرشتے نصرت کے لیے نہ اترتے۔ اگر یہی سوچ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سامنے رکھتے تو پھر کربلا بپا نہ ہوتی اور رہتی دنیا تک یزیدیت اور حسینیت جو ہے وہ الگ الگ نہ ہوتی۔ صاحب اس سوچ نے ہمیں پلا کر کے رکھ دیا ہے کہ صاحب ہماری مجبوریاں ہیں، لیکن یہ جو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ عرفان صدیقی صاحب نے جو دیا ہے سینٹ میں، یہ صرف کنفیشنل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ بیسکلی ہمارا وہ چہرہ ہے جس کے اوپر سے انہوں نے ایک نقاب کو نوچ کے واضح کر دیا ہے کہ ہماری اصل حقیقت یہ ہے ہماری اصل میں اوقات کہ ہم ان ممالک کا نام تک نہیں لے سکتے کہ ہماری کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم ان ممالک کا نام لیں، اور ہم ان ممالک کا نام بھی جو ہے زبان پر نہیں لانا چاہتے۔ اس حد تک ہمیں ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے، اس حد تک ہمارے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو جب قوموں پر صورتحال یہ آ جاتی ہے نا کہ وہ اس حد تک جو ہے ہانپنے اور کانپنے لگ جاتے ہیں اور اپنے فیصلے جو ہے سب اٹھا کر جو ہے ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جن کو وہ باس کہتے ہیں اور وہی ہمیں چلاتے ہیں، تو پھر ذہن میں رکھیے گا ان کے فیصلے پھر
وہی لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مکمل طور پر برات کا اظہار کر لیتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے سارے فیصلوں میں ان کو اپنا ڈیڈی بنا دیا ہوتا ہے، جو ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جن کے آگے وہ سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جس دن تیقن اللہ کی ذات پہ ہو جاتا ہے تو پھر فیصلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عقل سلیم عطا فرمائے۔ لیکن صاحب صورتحال ایسی ہے کہ جس کو پڑھ کر، جس کو دیکھ کر، جس کو سن کے جو ہے دل پسیج جاتا ہے۔ اپنا اپنا کردار انڈیویجول کیپیسٹی میں ایک مسلمان پاکستانی کی حیثیت سے ادا کرتے رہیے صاحب۔ چھوڑ دیجئے کون کیا کر رہا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا طاقت دی ہے، بس اس کے مطابق اپنا رول پلے کیجئے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے۔